ایک جیسے جو تقلیدی جو مذاہب ہیں وہ بھی یہ مانتے ہیں کہ عقیدہ آپ خود پڑھیں، کوئی تقلید کس کی نہ کریں، تو شاید کیا عقیدے میں ایسا نہیں ہے کہ ہم لوگ قرآن پڑھ کے ہی اپنا عقیدہ بنائیں؟ اور اگر کوئی عالم اگر غلط بات بھی سکھاتا ہے تو ہم لوگ جو عام آدمی ہے جس کو عربی بھی نہیں آتی وہ پکڑ لیتا ہے فوراً، اگر ایک آیت کی بھی تفسیر غلط کر رہا ہے تو بہت ساری آیتیں ہیں اس کی، اس سے پکڑ لے گا وہ، تو کیا شیخ عقیدہ ہم لوگ خود نہ سیکھیں؟ دیکھیے، ظاہر سی بات ہے، عقیدے کا سب سے بڑا سورس تو قرآن مجید ہی ہے. یعنی عقیدہ سیکھنے کا سب سے بڑا ذریعہ قرآن ہے، اور قرآن کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں ہیں. بیسک عقیدہ جو ہے نا، اللہ تعالیٰ پر ایمان، رسول اللہ پر ایمان، قیامت پر ایمان، یہ سب بیسک چیزیں جو عقیدے کے عام اور آسان بنیادی مباحث ہیں، وہ بلا شبہ آپ قرآن مجید پڑھ کر کے سمجھ سکتے ہیں. اس کے لیے آپ کو باقاعدہ کسی استاذ کی ضرورت نہیں ہے. لیکن عقیدے کی بہت سارے معاملات ہوتے ہیں جو بہت ڈیپ ہوتے ہیں، اور جس کے لیے گہرے علم کی ضرورت ہوتی ہے. وہ بندہ صرف قرآن پڑھ کر کے خود سے نہیں سیکھ سکتا ہے، اس کے لیے اس کو مستند علماء کی ضرورت ہے. مستند علماء سے علم حاصل کرنے کو اصل میں تقلید نہیں بولتے ہیں. وہ علماء آپ کا ذریعہ ہیں، آپ علماء کی بات جب بغیر دلیل کے مان لیتے ہیں تب اس کو تقلید کہا جاتا ہے. لیکن اگر آپ کسی عالم دین سے علم حاصل کر رہے ہیں، وہ آپ کا استاذ ہے اور وہ اس استاذ کے ذریعے سے آپ دین سیکھ رہے ہیں دلیلوں کے ساتھ، تو یہ اس کی تقلید نہیں ہے. تو یہ جو ہمارے غلط فہمی ہوتی ہے کہ کسی عالم سے دین سیکھنے کو ہی لوگ تقلید سمجھ لیتے ہیں، یہ اصل میں تقلید کس کو کہتے ہیں؟ بغیر دلیل کی کسی بات مان لینا، یہ سوچ کر کے کہ یہ صحیح بولے یا غلط بولے، یہ جو بھی بولے گا میں مان لوں گا، اس کو تقلید کہتے ہیں. تو کسی استاد سے دین کا علم لینا یہ تقلید نہیں ہے حقیقت میں، یہ تو دین سیکھنا ہے. اور ہر زمانے میں دین جو ہے وہ ہمیشہ علماء سے ہی سیکھا گیا، قرآن علماء سے پڑھا گیا، حدیثیں جو ہے وہ علماء کے ذریعے سے پڑھی گئی ہیں. تو عقیدے کا بھی علم آپ بلا شبہ قرآن سے لیں. بیسک عقیدہ آپ قرآن سے سیکھ بھی سکتے ہیں، لیکن قرآن سے بھی اپنا عقیدہ سیکھنے کے لیے آپ کو ایک استاد ہونا ضروری ہے، اگر آپ گہرائی سے دین کا علم حاصل کرنا چاہتے ہیں تو. شیخ کون سے دین جو کون سا عقیدہ ہے شیخ جو ہم لوگ سیکھیں گے عالم سے؟ کون سا عقیدہ مطلب؟ اسلام کا عقیدہ. اسلام کا مطلب کون سے، مطلب جو بیسک عقائد ہے وہ تو ہم سیکھ لیں گے، جیسے اگر قرآن ہم لوگ پڑھیں گے تو اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور کچھ کر ہی نہیں سکتا، تو اگر ہاں، کوئی تو ہمیں بیسک گھما بھی رہا ہے عقیدہ تو میں نے آپ سے اس لیے بولا نا کہ بیسک عقیدے کی جو چیزیں ہیں وہ تو آپ قرآن مجید کا ترجمہ بھی پڑھیں گے تو آپ کو بیسک عقیدہ سمجھ میں آ جائے گا. اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اس کے علاوہ کسی سے دعائیں نہیں کرنی چاہیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، قیامت آئے گی، تقدیر برحق ہے، اور ساری جو ایمان کی بیسک مطالبات ہیں، وہ ساری چیزیں آپ کو، بیسک چیزیں آپ قرآن مجید کے ترجمے سے سیکھ سکتے ہیں. باقی یہ ہے کہ بہت سارے عقیدے کے مباحث گہرے ہوتے ہیں. بہت ساری آیتیں متشابہات میں سے ہوتی ہیں جن کا علم اللہ تعالیٰ کے علاوہ صرف پختہ علم والوں کو ہوتا ہے. تو بہت سارے مباحث ایسے ہیں، جیسے کبھی صفات کے باب میں بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کے بارے میں آدمی شبہ کا شکار ہو سکتا ہے، خاص طور پہ ایسے ماحول میں جہاں پر قرآن ہی کے ذریعے سے بہت سارے گمراہ لوگ اپنے غلط عقیدے کو ثابت کرنا چاہتے ہیں. تو ایسے میں آپ کو مستند اور معتبر علماء کی رہنمائی کی بھی ضرورت ہوتی ہے.